دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔ عزیزان محترم، اس زمانے میں تعلیم کی اہمیت و ضرورت سے کسی انسان کو چھٹکارا نہیں ہے۔ اچھی اور معیاری تعلیم سے اپنے بچوں کو آراستہ کرنا اس زمانے میں بے حد ضروری ہے، کیونکہ بچے کسی بھی سماج اور معاشرے کا سرمایہ اور تابناک مستقبل ہوتے ہیں۔ یوں بھی عالمی تباہی اور معاشی بدحالی کے سلسلے میں ہمیں اس زمانے میں اپنی نسل نو کی بہتر پرورش اور دینی حمیت کی پاسداری کے ساتھ زندہ رکھنے کے لیے آئیڈیل تعلیم گاہوں کا سہارا چاہیے، کیونکہ موجودہ دور میں ہر طرف الحادی و ارتدادی قوتیں اس طاق میں ہیں کہ دین حنیف یعنی دین اسلام کے پیروکاروں کے پائے ثبات میں کس طرح سے تزلزل پیدا کر دیں اور انہیں دین و ایمان سے گمراہ کر دے تاکہ ان کی نسلیں اپنے اسلاف و اکابر سے کٹ کر رہ جائیں۔ ان تمام چیزوں کا واحد حل دینی ماحول میں عصری درسگاہوں کے قائم کرنے سے ہی ہو سکتا ہے۔ تو آئیے دینی ماحول میں عصری تعلیم کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے میں دعوت سخن دے رہا ہوں محمد حمزہ بن مولانا محمد نثار صاحب کامرگاؤں کو کہ تشریف لائیں اور تقریر پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یأتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ محترم سامعین اور میرے مشفق و مربی اساتذہ اکرام اور اسٹیج پر جلوہ افروز علماء اکرام اور معزز مہمانان اعظام، آج کی اس مبارک اور بابرکت مجلس میں چاہتا ہوں کہ دین اسلام کے پرستاروں کے خون کو گرماؤ اور ان کے جوش و ولولوں کو مہمیز لگاؤ اور انہیں اس وقت کے پرخطر حالات سے آگاہ کر کے اپنا فریضہ ادا کرنے کی کوشش کروں۔ محترم سامعین، ہندوستان میں جہاں دیگر ادیان و مذاہب کے لوگ قیام پذیر ہے، وہیں پر مسلمان ہندوستان کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہندوستان کی تقدیر کو مسلمانوں نے اپنے خون جگر سے سنوارا ہے۔ ہر ہندوستانی کو سر اٹھا کر جینے کا حق مسلمانوں نے دلایا ہے۔ اس چمن کی آبیاری مسلمانوں نے کی ہے، اسے سونے کی چڑیا مسلمانوں نے بنایا ہے، اور ہر وقت مسلمانوں نے اپنے وطن عزیز کی محبت میں ڈوب کر سب سے پہلے سینہ سپر ہو کر ہندوستان پر قبضہ کرنے والوں کے ناپاک عزائم کا کلا کما کیا اور انگریزوں کو اس ملک سے مار بھگایا، اور انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند کر کے اپنی جوان بیویوں کو بیوہ بنا کر، اپنے بچوں کو یتیم کر کے، اپنی گردنیں کٹا کر، اپنے خون کو پانی کی طرح بہا کر، اور آنے والی باطل طاقت کا مسلم علماء و عوام نے مقابلہ کیا اور ان کے ناپاک منصوبوں کی دھجیاں اڑا دی، اور یہ بات کہہ ڈالی کہ جب تک مسلمان ہندوستان میں موجود رہیں گے اس وقت تک اس ملک کو غیروں کے حوالے نہیں کیا جا سکتا، اس وطن کو ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا، اس لیے کہ ملک ہمیں جان سے زیادہ پیارا ہے، اس کی تقدیر کو ہم نے نکھارا ہے۔ اور یہ بات سب سے پہلے مسلمانوں نے ہی تو کہی تھی کہ سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گل ستا ہمارا۔ گرامی قدر حاضرین، مگر آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ جس وطن کے خاطر مسلمانوں نے اپنی جانیں گنوا دی، آج انہی کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ اسکولوں اور کالجوں میں مسلمان بچے اور بچیاں محفوظ نہیں، خصوصاً مسلمان بچیوں کو محبت کی جال میں پھنسا کر ایمان و اسلام سے دور کیا جا رہا ہے، اور اسی سال سے اسکولوں اور کالجوں میں ایسے سلیبس کو بھی داخل کیا جا رہا ہے جو کفر و شرک سے بھرے پڑے ہیں، اور یہ بھی قانون بنا لیا گیا ہے کہ 4 سال سے 18 سال تک کے بچے اور بچیوں کا اسکول میں تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے۔ جو بچے اور بچیاں کفر و شرک کی تعلیم کے ساتھ پروان چڑھیں گی، ان کے ایمان کی حالت کیا ہوں گی آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں۔ اسی زمانے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یأتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر، کہ مسلمانوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ان میں اپنے دین پر جمے رہنے والا انگارے کو پکڑنے والی کی طرح ہوں گا۔ محترم حضرات، آج ہمارے پاس دینی تعلیم کے ادارے تو ہیں، لیکن جتنی ہم نے عصری تعلیم پر توجہ دینی چاہیے تھی وہ دی ہی نہیں۔
لہٰذا آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح ہم نے دینی مدارس و مکاتب کا جال بچھایا ہوا ہے، اسی طرح ہمیں دینی ماحول میں اسکول اور کالج بھی قائم کرنے ہوں گے، جس میں ہمارے بچے اور بچیاں دینی شعور کے ساتھ اچھی تعلیم کو بھی حاصل کر سکے اور دنیا و آخرت کی بھلائی کو بھی حاصل کر سکے، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ محترم حضرات، اچھی اور معیاری تعلیم سے اپنے بچوں کو آراستہ کرنا اس زمانے میں بے حد ضروری ہے، کیونکہ بچے کسی بھی سماج اور معاشرے کا سرمایہ اور تابناک مستقبل کی تعمیر کے لیے ضروری اساس ہوتے ہیں۔ بچوں کی ذہنی خد و خال نہایت ہی حساس اور کورے کاغذ کی طرح ہوتے ہیں، ان کے بہتر نشو و نما اور تربیت ایک روشن مستقبل کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے، لہٰذا ہمیں اپنے نسل نو کی بہتر پرورش اور دینی حمیت کی پاسداری کے ساتھ زندہ رکھنے کے لیے آئیڈیل تعلیم گاہوں کی ضرورت ہے، اور یہ تبھی ممکن ہوگا جبکہ ہم اسکولوں، کالجوں اور اسی تعلیم گاہوں کو دینی ماحول اور علماء کی نگرانی میں قائم کریں گے، کیونکہ موجودہ دور میں ہر طرف الحادی و ارتدادی قوت اس انتظار میں ہیں کہ اسلام کے ماننے والوں کو کس طرح دینی اسلام اور اسلاف و اکابر کے طریقوں سے ہٹا کر گمراہی کے راستوں پر ڈال دیں۔ سامعین مکرم، یاد رکھیے کہ ترقی کے مواقع خود نہیں آتے بلکہ حاصل کرنے پڑتے ہیں، اور اس کے لیے تعلیم سے بہتر کوئی ذریعہ ہو ہی نہیں سکتا، لہٰذا ہمیں اپنے قوم میں دینی و دنیاوی تعلیم کا شعور پیدا کرنا ہوگا، اس لیے کہ مایوسی، پسماندگی اور احساس کمتری سے باہر نکلنے کا واحد راستہ تعلیم اور صرف تعلیم ہے۔ اور میں اسی شعر پر اپنی تقریر کو ختم کروں گا کہ پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے، پھر کسی جرم سے تم جوڑ دیے جاؤ گے، ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر بنا کر نکلو، کہ ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر بنا کر نکلو، ورنہ دھاگے کی طرح توڑ دیے جاؤ گے۔ وما توفیق الا باللہ۔ دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔